سابق وزیر داخلہ معین الدین حیدر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ معین الدین صاحب، کراچی میں دہشت گردی کا خطرناک منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے، کیا کہیں گے سیکیورٹی فورسز کی اس کارروائی کے حوالے سے؟ بہت زبردست کارروائی ہے، اور دہشت گرد نارملی جب ایکشن کر دیتے ہیں اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے، کوئی مارے جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ صحیح کمال ہے انٹیلیجنس کا اور سیکیورٹی جو ہے ایجنسی سب کا کہ کارروائی سے پہلے پکڑے گئے ہیں یہ۔ اور ایک جو ٹیررسٹ کو مار دینا بھی اچھا ہے، لیکن زندہ پکڑ لینا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، اس سے بہت انفارمیشن حاصل ہوتی ہے کہ کون ہے، کون ان کے پیچھے ہے، کون یہ بارود خرید کر دے رہا ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کون کون اور لوگ آپ کے انوالو ہیں۔ یہ بڑا قیمتی پھر ان سے باتیں نکلتی ہیں۔ اب دیکھیں 2,000 کلو گرام کا اتنا بڑا دھماکہ، بہت بڑا، یہ تو سینٹر کو تباہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ نے بچایا ہے، اور سیکورٹی ایجنسیز کو اس کی شاباش ملنی چاہیے اس بات کے اوپر۔ معین الدین حیدر صاحب، ایک بار پھر جو اس کارروائی کے تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ہی مل رہے ہیں، اور بھارتی پراکسیز افغان سرزمین کو استعمال کر رہی ہیں، پھر وہ یہاں پہ آ کر کارروائی کرواتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اسٹیبلشڈ ہے کہ ہندوستان سرپرستی کرتا ہے اور ان کے افغانستان کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، انٹیلیجنس کی گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر پہلے کے پی کے میں زیادہ تر کارروائی کرتے تھے، بلوچستان میں، لیکن کراچی میں بھی ہندوستانیوں کا بہت انٹرسٹ ہے، اور ان کے ایک زمانے میں یہاں پر کافی ٹیررسٹ سیل تھے، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ ہمیں بتایا وحید کاکڑ صاحب جو ہمارے یہاں چیف تھے، ان کے پاس ان کے ایک بڑا مشہور امبیسڈر آیا، اور اس نے کہا کہ جنرل صاحب، کے از فار کشمیر اینڈ کے از فار کراچی، ہمارے یہاں سیل موجود ہیں، ان کو ہم ایکٹیویٹ کر دیں گے تو کراچی میں ہم تباہی بچا سکتے ہیں، اس لیے آپ کشمیر میں زیادہ جو ہے نا لوگوں کو نہ بھیجیں اندر، تاکہ پھر نہیں تو ہم بھی، اب وہ ایسی بات کا ریکارڈ تو ہوتا نہیں، نہ کوئی ٹی وی پر آتا ہے، نہ کہیں آتا ہے، پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے، تو یہ مجھے بات یاد ہے کہی گئی تھی۔ تو کراچی میں ان کا بہت انٹرسٹ ہے، ہمارا کمرشل ہب ہے یہ، اور کلبھوشن یادیو جب پکڑ گیا ہوا تھا تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جی مجھے بلوچستان اور کراچی میں جو ہے نا بد نظمی پھیلانے کے لیے بتایا گیا ہے، ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ معین الدین حیدر صاحب، افغان سرزمین جو ہے وہ بار بار استعمال ہوتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے احتجاج بارہا ریکارڈ بھی کرایا گیا ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی، افغان حکومت سے بھی، لیکن کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پر کارروائی نہیں کی جاتی افغان حکومت کی جانب سے بھی، اور بین الاقوامی برادری بھی اس طرح بولتی دکھائی نہیں دیتی اس حوالے سے؟ دیکھیں بین الاقوامی برادری نے تو ان کو تسلیم نہیں کیا، ماں سوائے ہندوستان نے بھی ان کو اسٹیٹس دیا ہے ایمبیسی کا، اور ایک دو ملکوں میں۔ تو دنیا تو کہتی ہے کہ جب تک بچوں کی تعلیم نہیں کریں گے اور عورتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے تو اس لیے وہ تو ایک کافی حد تک آئسولیشن ہے اس معاملے میں، ہندوستان کی پیکنیج ہے۔ تو یہ تو ہم ان سے مذاکرات کرتے تھے، لیکن اب دیکھیں نا، یہ پتہ چلے گا یہ افغان سے کنیکشن جو نکال رہے ہیں کہ یہ کتنے آدمی ہیں جو یہ کب سے ہیں پاکستان میں۔ اگر یہ افغان مہاجرین آج سے 40 سال پہلے آئے تھے تو ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، یہ تو اس کا مطلب کہ انڈیا سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، وایا افغانستان تھوڑی کوئی لے رہے ہیں آرڈر۔ تو یہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پہلے سے پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ افغانستان سے آتے ہوں، یہ ضرور ہے کہ وہ افغانی ہیں ضرور، اس کو سپریٹ رکھنا چاہیے دونوں کو۔ اچھا معین الدین حیدر صاحب، افغان مہاجرین کی آپ نے بات کری، ان کے خلاف یہاں پہ آپریشن بھی چل رہا ہے، واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور وہاں سے جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس مہمان آئے تھے، اور اب وہاں چونکہ حالات ٹھیک ہو گئے، امن ہو گیا قائم، تو ان کو جانا چاہیے۔ یہ تو مطلب جب تک تھا ہم نے ان کا خیال کیا کرتے رہے ان کا بہت، تو اب ان کو واپس جانا چاہیے، تو اس لیے ان کو واپس بھیج رہے ہیں، اور ان کو بھیجنا جن کا کوئی کارڈ نہیں، کوئی رجسٹریشن یو این کے ساتھ نہیں، ریفیوجیز کی، تو یہ غیر قانونی ہے ایک قسم سے، اور تو معین ان کو الدین حیدر بھیجا جا صاحب، رہا ہے۔ پاکستان نے اس کی ایک بڑی قیمت چکائی ہے۔ جی ہاں، وہ تو چکائی ہے صاحب، بس اب کیا کریں، کیونکہ وہاں پر جو ہے 40 سال سے جنگ جاری تھی، پہلے سوویت یونین کی، پھر امریکہ کی،
تو ان کو یہ بس ہتھیار استعمال کرنا اور ادھر حملہ کرو ادھر فلانا ٹیررزم کر دو، یہ کام زیادہ آتا ہے میرے خیال سے، اسی پر لگے رہتے ہیں، اسی سے اپنی روزی کماتے ہیں.